آگے ہیں جی لائبہ حسن ہیں کراچی سے. وہ کہتی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت ختم ہونے قریب ہے. آپ ان کے اس دور کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی؟ لائبہ دیکھو بیٹا، ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ ہم بن حیث قوم تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، من حیث الہجوم کہہ لو، ہم کیسے لوگ ہیں. ایک بات تو طے ہے نا کہ عزت مآب عمر عطا بندیال یہ نہ کارنیلیس ہیں نہ جسٹس رستم کیانی والی کوئی بات ہے ان میں. باقی ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو 75 سال میں اذانوں کے اوقات پہ اتفاق نہیں پیدا کر سکے. آپ مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک ایک وقت میں 3 اذانیں ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. واٹ فار؟ کون تم؟ کیا میسج دے رہے ہو دنیا کو؟ جب کر جاؤ. بڑا شوق ہے اپنی آواز، if you are in love with your voice، تو بھائی ایک دن مجھے آپ اذان دینے دو، ایک دن آپ دے لو، ایک دن وہ تیسرے لگے ہوتے ہیں. عیدین پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوگا، یہ عید کر رہا ہے وہ عید کر رہا ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے. تو جن کو راس آئے ہوں گے عمر عطا بندیال صاحب، وہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے. تو جن کو راس نہیں آئے ہوں گے وہ ان کو پاس نہیں کریں گے، وہ ان کو برے لفظوں میں یاد کریں گے. اور کیا وہ لیول اور ہے. کارنیلیس تھے جیسے، یا رستم کیانی، وہ تو ایک لیجنڈ قسم کے لوگ تھے. تو ان کے بارے میں عورتوں کو بات نہیں کرتا، لیکن جس کو جو اچھا لگے گا اس کے بارے میں بات کرے گا. یہی ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. اف وی آر اے نیشن، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کردار ہمارا یہی ہے. کسی چیز پہ ہمارا اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جو مجھے سوٹ کر رہا ہے میں اس کا راگ الاپوں گا، جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے اس کا کرو گے. یہ اس طرح کا ان کے بارے میں کوئی ظاہر ہے کنسنسس تو ہمارا، میں نے کہا نا اذانوں پہ نہیں ہے، تو اس پہ کیا ہونا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلے ہیں جی صاحب ہمارے دوست یاسر خان ہیں پشاور سے، لیکن وہ ٹرکی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے کچھ ادارے میری ہسٹری سے خوف زدہ ہیں. اور تیری کیڑی ہسٹری یار، کل لوں تمہار اللہ معاف کرے، میں بیان کرنے بیٹھوں مجھے اچھا نہیں لگتا. ہسٹری، میری ہسٹری سے خوف زدہ، کمال ہے. اچھا، جو نہیں چاہتے کہ ڈالر نیچے جائے، ان کو تکلیف تھی اور ڈر تھا کہ آئے گا تو ڈالر کو 200 پہ لے جائے گا. میرا خیال ہے ڈالر 25 روپے تے لے جانا سی. گپوڑیے یہی اس کا جو باس ہے، وہ اسی طرح کی ابھی جو بات کر کے تو یوں ہوتا پاکستان تو منہ ہوتا، اگر وہ اس کو نہ یوں نہ کیا گیا. مطلب ان کا اچھا، میں نواز شریف کی بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو نہیں یاد تو کسی اور سے پوچھ لیں. جب نواز شریف کا ٹرائل ہو رہا تھا تو ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے پریس ٹاک، کیمریز لگے ہوئے، تو کیمراز کے سامنے وہ بی بی کہتی ہیں حکمران خاندان، یہ تکبر. تو تم تھے کیا، وہ کیا گئے، اب اتنا دماغ خراب. تو یہ پھر اب ڈاٹ شاہ رہی ہے میری ہسٹری سے. تیری ہسٹری کیڑی ہے یار؟ لاہور کے پرانے رہنے والے سے پوچھو، بتائیں. مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس چکر میں نہیں جا رہا. تو اس میں کیا دعویٰ حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ اس ملک کو نجات دے اس مائنڈ سیٹ سے، اس سوچ سے، ایسا پس منظر رکھنے والے لوگوں سے. اور یہ سزا ہے عوام کی، خدا کی قسم، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ ورکرز کی انہوں نے قسمیں ایجاد کی. وہ سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ، کسی کو کینٹین کا ٹھیکہ، ایل ڈی اے میں یہ دے دو، فلاں میں یہ دے دو، ہاسپٹلز میں ان کو یہ ٹھیکے دے دو، فلاں. اس طرح کے پیٹی بہت نچلے درجے سے لے کے اوپر تک پھر لمبے کھابے جو ان کی اپنی جو کھاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. انہوں نے حرام خوروں کے اور گھٹیا قسم کے چھوٹے جو بینیفیشریز ہیں، فائدے اٹھانے والے، وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جلے کے بعد جینون پولیٹیکل ورکر ہی ختم ہو گیا. یہ کارنامہ. بیٹھا کہاں ہے؟ ایون فیلڈ میں. اور دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے کوئی انڈین موویز، ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بڑا کرپٹ ہے، لیکن اتنی حیا ہے ان میں کہ وہ باہر جائیدادیں خرید کے تو توندوں سمیت وہاں نہیں بیٹھتے. کھاتے وہ بھی بطرح لوٹ مار کرتے ہیں، کم نہیں ہے. لیکن وہاں کجریوال جیسے بھی ہیں، یا کجریوال کو بھی